انسان بھی ایک ایسی مخلوق ہے، ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے، چیزوں میں خدا کو نہیں دیکھتا، چیزوں میں ہی اٹک کے رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ چیزوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم میں سے زندگی میں ہر ایک نے کتنی بار پھلوں کو درختوں سے گرتے دیکھا ہے، عام واقعہ ہے۔ لیکن ایک شخص نے درخت سے پھل گرنے کے واقعے میں قوت کشش کو دیکھ لیا، گریوٹی کو، وہ نیوٹن بن گیا۔ ذرہ تو ہر جگہ ہے، لیکن جس نے ذرے میں جوہری قوت کو دیکھا، نیوکلیئر فورس کو دیکھا، وہ آئنسٹائن بن گیا۔ دنیا کو ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر جو دنیا میں اپنے رب کو دیکھ لے وہی ایمان والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے۔ جانتے ہیں اس سے کیا فرق آتا ہے؟ انسان کی اوپینین بلٹ ہوتی ہے، اور رائے قائم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان بلاگ رائے قائم کرے، اور دوسرا متاثرہ ذہن کے تحت رائے قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ذمہ دار انسان ہوتا ہے، وہ متاثرہ ذہن کے تحت رائے قائم نہیں کرتا، آخری حد تک کوشش کرتا ہے چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھے اور وہی رائے قائم کرے جو حقیقت کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے، وارزقنا اتباعہ، اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا کر دے، وارنا الباطل باطلا، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے، وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا کر دے، وارنا الاشیاء کما ہی، اور ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں۔ کب دکھتی ہیں چیزیں؟ اسی طرح سے جیسے کہ وہ ہیں۔ وہ تو کسی کی تخلیق ہیں، وہ تو کسی کی پیدا کردہ ہے۔ انسان نظر ڈالتے ہی سب سے پہلے نظر سے ہی وہ رشتہ کاٹ دیتا اور خلاف واقعہ رائے قائم کر لیتا۔ کسی تخلیق کو خالق کے بغیر دیکھنا کیا خلاف واقعہ رائے قائم کرنا نہیں ہے؟ اسی وجہ سے اب دیکھیے کہ انسان کے جذبات اور احساسات ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کے اندر انا پرستی ابھرتی ہے، اسی وجہ سے انسان مفاد پرست بن جاتا ہے۔ کبھی انسان ناقص معلومات کی بنا پر رائے قائم کرتا ہے، اور ایسے ہی موقع پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کوشش کرتا ہے کہ چیزوں کو بے لاگ ذہن سے دیکھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ غلط رائے قائم کرنے سے بچا لے۔ چیزوں کو ویسے ہی دیکھنا جیسا کہ وہ ہیں، یہ صحیح سوچ کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، اور صحیح سوچ صحیح عمل کی لازمی شرط ہے۔ مومن ایسے معاملات میں بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، بے حد حساس، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خلاف واقعہ سوچ کا سب سے بڑا نقصان خود اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو اس کی اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں۔ اسی وجہ سے تفکر کو دل کی عبادت کہا گیا۔ لیکن ایسی نظر انسان کو کب ملتی ہے؟ اس وقت جب وہ اپنے ذہن کو ہر قسم کے منفی رجحانات سے خالی کر لے اور کسی سے
ناخوشگواری کا تجربہ پیش ہے تب بھی خود کو اعتدال پر قائم رکھے۔ یاد رکھیے گا، زندگی صحیح رخ پر گزارنی ہے، خدا رخی زندگی گزارنی ہے تو حق کو حق کر کے دیکھنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور باطل کو باطل کر کے دیکھنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور چیزوں کی اصل حقیقت کو پہچاننا ہے۔ یا ارحم الراحمین، توفیق عطا فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔